السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورہ یونس کے مشقی سوالات حل کریں گے، حصے اول کے۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کرے۔ نمبر 1، آیت نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اہل ایمان کو رب کے ہاں بلند رتبہ کی خوشخبری دے۔ 2 نمبر، آیت نمبر 12 میں ناشکرہ انسان تکلیف دور ہو جانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہ ہو۔ نمبر 3، آیت نمبر 17 میں سب سے بڑا ظالم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے کو قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے بارش سے پیدا ہونے والی نباتات کی مثال بیان فرمائی ہے۔ نمبر 5، آیت نمبر 45 میں قیامت کے دن لوگوں کو آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی صرف ایک گھڑی محسوس ہوگی۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، پہلے رکوع کی روشنی میں جنت میں اہل جنت کی دعائیں یا مناجات تحریر کریں۔ جواب ہے، اہل جنت کی پکار یہ ہوگی کہ اے اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے سلام بولیں گے، اور آخری دعا یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے رکوع میں قرآن کریم کے بارے میں مشرکین مکہ کا کیا مطالبہ بیان ہوا ہے اور اس مطالبہ کا انہیں کیا جواب دیا گیا ہے؟ جواب ہے، مشرکین کا مطالبہ یہ بیان ہوا ہے کہ اس قرآن حکیم کے سوا کوئی اور قرآن پاک لے آئیے اور اسے بدل دے۔ اس مطالبہ کا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جواب دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تیسرے رکوع کی روشنی میں جواب دے کہ قیامت کے دن اہل جہنم اور اہل جنت کے چہرے کیسے ہوں گے؟ جواب ہے، قیامت کے دن اہل جنت کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، جبکہ اہل جہنم کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، گویا ان کے چہرے اندھیروں رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، چوتھے رکوع میں توحید باری کے دلائل کا بیان ہے، آپ کم از کم 5 دلائل تحریر کرے۔ جواب ہے، نمبر 1، اللہ ہی آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی ہے جو سب کو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ ہی بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے۔ نمبر 5، اللہ ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، چوتھے رکوع کی روشنی میں جواب دے کہ قرآن حکیم کی کیا شان بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے، قرآن حکیم کوئی گڑھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ اس میں تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل موجود ہے، اور یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، عظمت قرآن پر ایک جامع نوٹ لکھے۔ اس کا جواب ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام، اس کی آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس نے اپنے سے پہلے کی سب الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں۔ البتہ قرآن تمام پہلی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے ہے،
اور قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جیسے کہ ارشاد گرامی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن مجید میں سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ قرآن و حدیث میں قرآن اور حاملین قرآن کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک حدیث مبارکہ میں قوموں کی ترقی اور تنزلی کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بلند فرماتا ہے کئی اقوام کو، ویضع بآخرین، اور دوسروں کو ذلیل کرتا ہے جو اس کو چھوڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو دنیا میں غالب رہے۔ انہوں نے 3 برازوں پر حکومت کی اور دنیا کو اعلیٰ تہذیب و تمدن پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا۔ ارشاد نبوی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان نے اس پر انسانوں کو مقدم کیا اور ان کو بلند اور عظمت اور غالب کر دیا، 3 برازوں پر حکومت کی اور دنیا کو اعلیٰ تہذیب و تمدن اور بہترین نظام زندگی دیا۔ اور جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزل کا شکار ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔